السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسن ٹی وی۔ دیوالی ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار ہے اور دنیا بھر میں اس مذہب کے پیروکار بڑے جوش و خروش سے اس تہوار کو مناتے ہیں۔ دیوالی دراصل دیپاولی کا مختصر نام ہے، جس کے لغوی معنی ہے دیووں کی قطار۔ اس لیے اسے روشنیوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا ہر تہوار تاریخی، مذہبی اور ثقافتی پس منظر رکھتا ہے، اور دیوالی بھی اسی سے علیحدہ نہیں۔ دیوالی کی سب سے عام اور معروف کہانی ایودھیا کے شہزادے رام اور ان کی شریک حیات سیتا کی 14 سال کی جلا وطنی کے بعد ایودھیا لوٹنے کی ہے، جب سارا شہر ان کے استقبال کے لیے امٹ پڑا تھا اور ایودھیا کے چپے چپے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں، اور آج بھی لوگ رام کی اس واپسی کا جشن دل کھول کر مناتے ہیں۔ دیوالی سے جڑی اور بھی کہانیاں ہیں جن سے شاید عام آدمی واقف نہیں۔ کہتے راجہ کسور نامی ایک راجہ تھا، وہ بڑا ظالم اور ہوس پرست تھا۔ حسین نوجوان دشیزاؤں کو اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اور پھر انہیں جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دینا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ہندو مذہب کے ایک دیوتا وشنو نے بھگوان کرشن کا روپ دھار کر دیوالی کے دن دنیا کو اس ظالم راجہ سے نجات دلائی۔ مہابھارت کے اوراق ایک دوسری کہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ جب پانڈو اپنے بھائیوں کور کے ہاتھوں کمار بازی میں ہار گئے تو انہوں نے کوروں کو 13 سال کی جلا وطنی کا حکم سنایا۔ زندگی کے 13 سال جنگلوں کی خاک چھاننے کے بعد جب پانڈو اپنے وطن ہستنا پور، جو اب دہلی ہے، پہنچے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہستنا پور پھولوں اور دیووں سے سجایا گیا۔ یہ دیوالی کا ہی دن تھا۔ اسی دن سکھوں کے ایک گرو نے مغل بادشاہ جہانگیر کی قید سے رہائی پائی۔ یہ وہی دن ہے جب پنجاب کے شہر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کی سب سے اہم بات لکشمی دیوی اور بھگوان وشنو کا ملاپ ہے۔ لکشمی پیار، محبت، دولت و ثروت، خوش نصیبی اور خوشحالی کی دیوی ہے۔ اس لیے لوگ اس دن کی پوجا کرتے ہیں تاکہ دیوی سال بھر ان پر مہربان رہے۔ دیوالی کا تہوار 5 دن کا تہوار ہے جو دھن تیرس سے شروع ہوتا ہے۔ اس دن لوگ سونا چاندی یا کسی بھی دھات کی خریداری کو نیک شگون مانتے ہیں۔ دوسرا دن نرک چترداس، تیسرا دن دیوالی، جبکہ چوتھا دن گرو دھن پوجا اور 5واں دن بھیا دوج یعنی بہن بھائی کا ملاپ ہے۔ دیوالی کا تہوار صرف روپے پیسے کی پوجا، روشنیوں کی چمک دھمک، آتش بازی اور کمار بازی ہی نہیں، بلکہ یہ مٹھائیوں کا زبردست تہوار بھی ہے۔ حلوائی دیوالی سے کئی ہفتہ پہلے مٹھائیاں بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دیوالی کے قریب آتے ہی دکانیں انواع و اقسام کی مٹھائیوں سے سج جاتی ہیں۔ بوندی کے لڈو، طرح طرح کی برفی، گلاب جامن، رس گلے، رس ملائی، الغرض مٹھائیوں کی دکان دیکھتے ہی منہ میں شیرینی کا مزہ گھلنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ مٹھائیوں سے ہی پیٹ بھر لیتے ہیں۔ دیوالی کا تہوار جہاں عام آدمی کو خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے، وہیں دکاندار بھی بڑی بے صبری سے دیوالی کا انتظار کرتے ہیں۔ بازار نئے کپڑوں اور گھروں کے سجانے کے سامان سے اٹے رہتے ہیں۔ زیورات کی دکان پر خواتین کی بھیڑ کہتی ہے کہ یہ خریداری کا بھی تہوار ہے۔ رنگ و روگن سے نکھرا گھر لکشمی کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہے۔ دروازے کے باہر روشن دیا رات بھر اپنی ہی لو میں لکشمی کا انتظار کرتا ہے۔